باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے آپ سب حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام امت مسلمہ کو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہر سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک بھائی کا سوال تھا، قاری صاحب 20 اپریل کو سورج گرہن جو ہو رہی ہے، اس کا کوئی خاص عمل بتائیں۔ انشاءاللہ تعالی آج کا ایسا ایک عمل ہے جو عاملین، جو بندے اس کے اوپر عمل کریں گے، انشاءاللہ اللہ رب العزت کی طرف سے بہت ساری چیزیں، بہت ساری طاقت، بہت سارے معاملات ان کے کلیئر ہو جائیں گے۔ معزز خواتین و حضرات، سب سے پہلے ہم حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق دیکھتے ہیں کہ سورج گرہن کیا ہوتا ہے، اس کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک ذات کیا کرتے تھے۔ اس پہ جو دوسرا میرا چینل تھا اس پہ میں نے تفصیل کے ساتھ ویڈیو بنائی تھی، لیکن اس بھائی کا کمنٹس آیا تو میں نے کہا اس پر بات کر لوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہوتا ہے۔ سورج گرہن جو ہوتا ہے، چاند گرہن جو ہوتا ہے، اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کی ناراضگی کا ایک سبب ہوتا ہے۔ اور ہمارے عاملین کے ایسے لوگوں نے دماغ خراب کر کے رکھ دیا کہ میں حیران ہوں، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر فلاں چیز کرو، فلاں عامل بن جاؤ، پورے سال کے لیے آپ عامل بن جاؤ گے، پریاں آ جائیں گے، جنات آ جائیں گے، حضرات آ جائیں گے۔ ایسی دماغ کی چٹنی بنا دی کہ میں حیران ہوتا ہوں۔ اور اس کے اندر میں نے ایسے عاملین کو دیکھا ہے جن کے ساتھ مفتیوں کا لقب لگا ہوا، جن کے ساتھ علماء کا لقب لگا ہوا، ان کا بھی دماغ کا کھانا خراب ہو گیا، وہ بھی لوگوں کو غلط سائٹ پر لے کے جا چکے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات سے جو ثابت ہے، جب بھی سورج گرہن ہوتا تھا، چاند گرہن ہوتا تھا، ایک دفعہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات دنیا میں تشریف فرما تھے۔ اس وقت سورج گرہن ہوا تھا، تو اس وقت جب سورج گرہن ہوا تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فوراً مسجد میں گئے، 2 رکعت نفل پڑھے، اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ سے دعا کی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب کوئی بھی معاملات ایسا پیش ہوتا، جب ہوا زیادہ چلتی، اندھیری آتی، طوفان آتا یا بارش زیادہ ہو جاتی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک ذات مسجد کی طرف جاتے، 2 رکعت نفل پڑھتے، اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ سے خاص دعائیں کرتے، جس کی برکت سے اللہ رب العزت وہ معاملات بہتر فرما دیتے۔ اب اللہ رب العزت کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہے ہم پر، اور اسی کے اندر عاملین الٹا سوچتے ہیں۔ میں حیران ہوتا ہوں، یہ ایک شیطان کی چال ہے، کیونکہ جب اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے اس وقت مومن کا اور جو گناہگار ہوتا ہے، جو دین سے بھٹکا ہوتا ہے، اس کا اس وقت پتہ لگتا ہے، کیونکہ جو دیندار لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ رب العزت کا حکم مانتے ہیں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ اس موقع کے اوپر دیکھتے ہیں کہ اس موقع پر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات نے کون سا عمل کیا تھا۔ اور اسی طرف جو شیطان کے پیروکار ہوتے ہیں وہ اسی طرح جنات کو قابو کرنے کے اور تسخیر کرنے کے چکروں میں رہتے ہیں، جس کے اندر بہت سی تباہی مچا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بندہ ہے، جب وہ آپ کا مہمان ہو، اس کو بھوک بڑی شدید لگی ہو، آپ اس کو کہیں جی ہمیں آپ سے محبت بڑی ہے، عقیدت بڑی ہے، ہم آپ کی عزت کرتے ہیں لیکن ہم آپ کو کھانا نہیں کھلاتے، تو اس پہ کیا گزرے گی؟ معزز خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کی طرف سے جلال ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے غصہ ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے لیے آزمائش ہوتی ہے۔ ہم وہیں پر جنات کو، شیاطین کو قید کرنے کے چکروں میں ہوتے ہیں۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ جنات کون سی چیز ہے جو ہم اس کے اوپر لگ گئے ہیں، اللہ رب العزت کے حکم کو بھول چکے ہیں، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو ہم نے اس موقع کے اوپر ترک کر دیتے ہیں، اور دنیا جہالت کے اندر ہم چلے جاتے ہیں۔ میرے بھائی، سب سے آسان عمل جو بتاؤں گا آپ کو، آپ نے 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں، جو اس کا ٹائم ہو، آپ نے اس ٹائم تک مسجد کے اندر رہنا ہے، یا گھر کے اندر ہے آپ تو گھر کے اندر آپ مصلی کے اوپر بیٹھ جائیں، 2 رکعت نفل پڑھیں، اس کے اندر کوئی بھی تلاوت آپ کر سکتے ہیں، کوئی بھی سورت آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پڑھنے کے بعد آپ استغفار کثرت سے پڑھیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کثرت سے پڑھیں، اس کے ساتھ درود ابراہیمی کثرت سے پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت کا جو غضب ہے، اللہ رب العزت کا جو غصہ ہے، وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور اللہ رب العزت ایسے راضی ہوں گے کہ آپ کی دنیا بدل جائے گی، بہت سارے
سارے معاملات آپ کے سامنے کلیئر ہو جائیں گے۔ میں حیران ہوتا ہوں، آج کل ایک ایسا دور آ گیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں ٹائم میں زلزلہ آنے والا ہے، وہ گھر سے باہر نکل کے پھر رہے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جب گھر سے باہر ہم جا کے نکل کے پھر رہے ہوتے ہیں تو وہی زلزلہ وہیں پر بھی آ جاتا ہے، وہ زمین بھی وہیں پر پھٹ سکتی ہے جس کے اندر ہم دفن ہو سکتے ہیں۔ تو ہمیں کیا ہو گیا؟ تو اس وقت ہم گھر سے باہر ہوتے ہیں، وہی ٹائم ہوتا ہے اللہ رب العزت کو راضی کرنے کا۔ مثال کے طور پر یہ دنیا بڑے عجیب ہے، جب کسی بندے کو کوئی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو اسی کی خوشامد کرتا ہے۔ مثال کے طور پر بچہ ہے نا، اس کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ ماں باپ کے سامنے بہت ساری اداکاری کرتا ہے، بہت ساری ان کی خوشامد کرتا ہے، جس کی وجہ سے ماں باپ خوش ہو کے اس کو دے دیتے ہیں۔ بعض اوقات وہ دل سے خوش نہیں بھی ہوتے تب بھی دے دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی پاکزات انسان سے 70 گنا زیادہ، ماں کی محبت سے زیادہ اللہ رب العزت اس سے پیار کرتے ہیں۔ تو جب اس طرح کے معاملات ہیں، ہم اس وقت اللہ رب العزت سے معافی مانگ رہے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے دعا کر رہے ہوتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ رب العزت ایسی چیزیں آپ کو عطا کرتے ہیں، تو پھر یہ شیطان، پھر یہ جنات، پھر یہ حضرات، پھر موکل کی ضرورت آپ کو تقریباً نہیں رہتی۔ میرے بھائیوں، مجھے امید ہے جو میرے بھائی کا سوال تھا میں نے اس پہ آپ کو جواب دے دیا ہوگا۔ اس سے اگر کسی عامل کی دل آزاری ہوئی ہے تو دل سے معذرت خواہ ہوں، کیونکہ جو میں دیکھتا ہوں شریعت کے مطابق وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کے اندر میں کبھی بھی آپ کو الجھانے والے کام نہیں کروں گا کہ جس کے اندر آپ کی تباہی ہو، کیونکہ اس کے اندر میں نے بہت سارے معاملات دیکھے ہیں۔ 15 سال کا عرصہ مجھے اس کے اندر ہو گیا ہے، اپنے بابا کو دیکھا ہے، میں نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے۔ اس کے اندر جو عاملین زکاتیں نکالتے ہیں، جو عاملین اس کے اندر تسخیر بھی بعض اوقات کر لیتے ہیں، کیونکہ بہت سارے معاملات اس کے اندر ہو جاتے ہیں، لیکن ایسی تباہی ہوتی ہے کہ دنیا ان کی مثالیں دیتے ہیں۔ میرے پاس اتنے ریکارڈ ان کے پاس دو میں نے درج کیے ہوئے ہیں، کبھی بھی میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کی تحریریں بھی دکھاؤں گا کہ ان عاملین کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ تو اسی لیے میرے بھائیو اس کام سے بچیں جس سے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کوئی سند نہیں ہے، اس کام سے ہم بچ جائیں۔ وہ کام کریں جس کا حکم حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پاک ذات نے دیا ہے یا اس کے پیارے صحابہ کرام نے دیا۔ آپ اس پر عمل کریں گے، انشاءاللہ زندگی کے اندر آپ کے اندر بہت ساری تبدیلی آئیں گے، اور دنیا کے اندر یہ زندگی آپ کی جنت بن جائے گی، اور بہت سارے معاملات آپ کے بہتر ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ سے دعا گو ہوں، اللہ رب العزت ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پاک ذات نے جن کاموں سے، جن شرور سے پناہ مانگی، اللہ رب العزت ہمیں بھی پناہ نصیب فرمائے۔ زماعت پارا خاص دعاؤں کا اللہ پامان۔ السلام علیکم۔